اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ دیکھیے کل بات چل رہی تھی کہ پچھلی آیت میں کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کفار و مشرکین جو کہتے تھے کہ تم جو ہے ہماری باتوں پہ عمل کرو اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو، اس پہ چلو، تو کل قیامت کے دن جو ہے ہم تمہارے گناہوں کو کیا کریں گے، اپنے اوپر اٹھا لیں گے، پورے بوجھ جو اپنے اوپر لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص بھی جس کی وجہ سے کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس کے اوپر کیا کریں گے، لاد دیں گے۔ ایک تو خود اس نے گناہ کیا، ایک دوسروں کو گمراہ کیا، تو اس کا اپنا ایک خود گناہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جس کو اس نے گمراہ کیا ہے اس کا بھی گناہ اس کے اوپر کیا ہوگا، آ جائے گا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ جو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ سب سے اچھا اور ہائی کوالٹی کا مسلمان یہ ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ دنیا کے اندر کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو جو ہے ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور بھیجنے کے بعد کیا تھا کہ ہم نے نوح علیہ السلام جو ہے اس قوم کے اندر، ان لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں کے درمیان 950 سال جو ہے لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ والا کام کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا، بہت کم لوگ جو ہے ایمان لائے تھے۔ پھر ہم نے کیا کہ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ہم نے سب کو جو ہے طوفان میں جو ہے پکڑ لیا، اس کو ہم نے اس کے اوپر طوفان لایا، اور وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب ظالم تھے۔ کیا تھے؟ ظالم تھے، گنہگار تھے، سب لوگ جو ہے اللہ کے جو ہے باغی بنے ہوئے تھے۔ آگے فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے کیا ان کو بچا لیا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، جتنے بھی لوگ کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سب لوگوں کو ہم نے کیا بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ان واقعہ کو ہم نے قرآن کے اندر بیان کیا، اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کے طور پہ اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، ایک نشانی ہم نے بنا دیا، تاکہ دنیا کے لوگ اس سے کچھ سیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں کہ پہلے کے لوگوں کو اس طرح کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈالا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قوم کے درمیان رہے، اور انہوں نے بھی اذ قال لقومہ، جب اپنی قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور ان سے ڈرتے رہو۔ کیا کرنا؟ ان سے ڈرتے بھی رہنا ہے کہ ہم جو ہے جو اعمال کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا ہے؟ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے 4 پارے کے اندر فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ آگے فرمایا کہ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے، تمہارے لیے اس میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، تمہیں کچھ معلوم ہو، تمہارے اندر کچھ علم ہو، تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ بہتر کیا ہوگا؟ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہنا ہے۔ آگے فرمایا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یاد رکھو جو کچھ بھی تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، اور وتخلقون افکا، تم لوگوں نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنے طرف سے بنا لیا ہے، یعنی جو ہے 360 بت کو جو ہے کئی بت جو ہے ہر لوگ اپنے اپنے طرح کے جو ہے بنا لیا ہے۔ مسلمان بھائی بریلوی کچھ حضرات ایسے ہیں جو اپنا الگ ایک مزار بنا لیا ہے۔ ہر آدمی اپنا طرف سے سوچے کہ ہم اپنی ایک جو ہے چیزیں بنا لیں۔ تو اسی کو قرآن نے کہا کہ وتخلقون افکا، تم نے اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی دوسرے کی جو عبادت کر رہے ہو، یہ سب غلط ہے، اور تخلقون افکا، تم نے اس کو جو اپنے طرف سے گڑھ لیا، اپنے طرف سے بنا لیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقین جانو، یقیناً تم جس کی بھی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ، لا یملکون رزقا، وہ جو ہے تمہیں رزق نہیں دے سکتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق دے۔
ہے کہ نہیں؟ ایک پتھر جس کے لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود جو ہے دوسرے کا محتاج ہے، وہ خود جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے نہیں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لوگ جو اس پتھر کو اٹھا کے جو ہے اپنے سے اٹھاتا ہے پھر جو لا کے رکھتا ہے، جبکہ وہ چیز خود ہونا چاہیے تھا کہ خود بخود حرکت کرتا۔ تو جو چیز خود جو اپنی طرف سے حرکت نہیں کرتا ہو تو دوسرے کو کیا تکلیف پہنچائے گا یا فائدہ پہنچائے گا؟ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے اندر جو ہے رزق پہنچانا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو فابتغوا، تو لہذا تم کیا کرو کہ عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس جو ہے رزق تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرنا ہے؟ اللہ کے پاس، جو ہے اللہ سے جو ہے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس رزق تلاش کرنی ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت بھی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو رزق دیا ہے اس پر ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، ہے کہ نہیں؟ جو بھی کام کر رہے ہیں، جتنا نے اللہ ہم کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے اچھے گھر میں رکھا، اتنا اچھا کھانا کھلایا، اتنے اچھی جو ہے کپڑا پہنایا، اتنے اچھے لباس پہنایا، ہر چیز تو نے اچھا سے اچھا پہنایا ہے، یہ تیرا شکر ہے، اور تو نے ہی یہ مال دیا ہے، تیری ہی امانت ہے یہ۔ اور الیہ ترجعون، اور تمہاری طرف ہم سب جو ہے لوٹ کر جائیں گے، یعنی اللہ کی طرف ہم لوگ کیا کریں گے؟ لوٹ کر جائیں گے۔ آگے فرمائیں کہ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم ہمیں جھٹلاؤ گے، اگر تم جھٹلاؤ گے تو فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو لہٰذا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، جو قوم تھے، اس نے بھی اپنے وقت کے نبی کو کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا، اور جھٹلانے کی کوشش کیا تھا، روش اختیار کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ ہر دور میں جو لوگ جتنے بھی نبی آئے، ان کے قوم جو ہے، جو لوگ مان چکے تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ کیا کر رہے تھے؟ جھٹلا رہے تھے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمیں بھی جھٹلاتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ صرف میں ہی، تم جو ہم ہی کو نہیں جھٹلا رہے ہو، بلکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی اپنے اپنے وقت کے نبی کو جو ہے جھٹلایا ہے، ان کو بھی انکار کیا، ان کو بھی جو ہے غلط کہا ہے، جھوٹا کہا ہے۔ اور وما علی الرسول الا البلاغ المبین، تو رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں تک جو ہے صریح طریقے سے، کھلے عام طریقے سے جو ہے لوگوں کے سامنے پیغام پہنچا دے اللہ کا، ہے کہ نہیں؟ ایک رسول جو پیغام جو ہوتا ہے، جیسے کہ اعلیٰ جو ہے جو پیغام یعنی ہمارے درمیان جو نبی بھیجے ہیں، ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، باقی ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولم یروا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کیف یبدئ اللہ الخلق، ہم نے اس زمین کے اوپر مخلوق کو کیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے؟ کیا ہے؟ شروع میں ہم نے جو ہے کیسے مخلوق کو، ہم نے جو زمین کے اوپر جو ہے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور ثم یعیدہ، پھر ہم دوبارہ مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو زندہ کریں گے، اس کو پیدا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کو جو ہے پہلی مرتبہ اس زمین کے اوپر جو ہے تمام مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں پیدا کرنے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ ہم کو پیدا نہیں کریں گے، نہیں، ثم یعیدہ، پھر ہم جو ہے مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں جو جب سون پھونکا جائے گا تو تمام انسانوں کو ہم جو ہے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیروا فی الارض، ان سے کہیے کہ یہ زمین میں چلے پھرے دیکھے، فانظروا، اور پس وہ دیکھے کہ کیف بدأ الخلق، کہ اللہ نے اس سرزمین کے اوپر، اس زمین کے اوپر کیسے کیسے مخلوق کو پیدا کیا ہے شروع میں پہلی مرتبہ میں، ہے کہ نہیں؟ تو کبھی ہم غور کریں، کبھی جو ہے جنگل وغیرہ میں گھوم لیں، کہیں باہر جا کے گھوم لیجیے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں مخلوق پیدا ہیں، کیسے کیسے مخلوق پیدا کیے ہیں، اس کو دیکھ کے انسان عجیب لگتا ہے کہ ایسی ایسی مخلوق دنیا کے اندر ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر ہم کل قیامت کے دن آخرت کے میدان میں پھر ہم اسی انسان کو، تمام مخلوق کو، جتنے بھی مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے اور جو آخرت میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا کریں گے؟ ٹھیک اچھی طریقے سے پیدا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یعذب من یشاء، اللہ تعالی جس کو چاہے گا آخرت کے میدان میں یعنی میدان محشر میں جس کو چاہے گا عذاب دے گا، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اس کے اوپر رحم کرے گا، اور وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پلٹا کے رہیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کیا کریں گے، میدان کے محشر میں جمع کریں گے، اور ہم سب کو یہاں سے جو ہکا کے لے جائیں گے میدان محشر میں۔ جی تو اس پورے صفحہ کے اندر سمجھیے کہ بہت ہی اچھی بات اور اہم بات یہی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، دیکھیے کہ جو قرآن اسلام کا جو قانون ہوتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ بیان کیا ہے، باقی ان سب چیزوں کو جو بیان اس لیے کیا ہے کہ ہم جو ہے عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں، کیا کریں، عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارے اندر خواہش پیدا کری، وہاں مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا، تو انسان کو ڈر ہو جاتا ہے کہ یار کیسے اللہ کے سامنے جائیں، کچھ تو لے کے جانا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ اگر ہم کہیں باہر جائیں یا یہاں سے گھر جائیں تو بچوں سب کے لیے ہم کچھ لے کے جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں تو جس تازہ شرمندگی ہوتی ہے، بچے لوگ آیا کرتے ہیں کہ کچھ لائے نہیں آپ خرید ماموں، اور تو کچھ بچے لوگ پوچھ دیتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، تو کچھ نہ کچھ ہم لے کے جاتے ہیں یہاں سے بچوں کے لیے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم اللہ کے سامنے جو جائیں گے مرنے کے بعد قبر کے اندر جائیں گے تو کچھ تو ہونا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے نا، تو اس کے لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے اس میں کچھ اعمال کر لیں، نیک اعمال کر لیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور جو ہے سو دن میں کم سے کم ایک دو مرتبہ موت کو بھی یاد کرتے رہیں کہ ایک دن کیا ہوگا، ہمیں بھی موت آنی ہے، اور ہم بھی جو ہے تخت پہ سوئے ہوں گے، کچھ لوگ جو امام صاحب وغیرہ جو ہے نہلا رہے ہوں گے، پھر جو کفن پہنایا جائے گا، پھر جو ہمارے پیچھے پیچھے لوگ جائیں گے، پھر ہماری لاش کو جو کس پہ لے جاتے ہیں آپ لوگ، ٹریکٹر پر، ہے نا، پیدل بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی دیکھیں ٹریکٹر پہ لے جاتے ہیں، ہاں، تو پھر جو ہے سوچے کبھی کبھی کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، کیا ہے، ہونے والا ہے، ہر آدمی سوچیں گے تو ضرور ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا ہو کر یار نیک اعمال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔